چھوٹی سی سوئی نکال کر کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے، یہ سوئی آپ اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا یہ سوئی میرے پاس رکھنے آئے آپ اتنی دور سے؟ کہا ہاں، اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے رکھ لوں گا، لیکن یہ سوئی اتنی دور سے سوئی دینے آئے، یہ تو کوئی بھی رکھ لیتا۔ کہا نہیں، وہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھ پاتا، تم رکھ لو گے۔ جب سونا چاندی مال و دولت تم اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہو تو اس سوئی کو بھی تم حفاظت سے رکھ لو گے۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائی، یہ سوئی میں کل قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، یہ سوئی کی ضرورت مجھے آج نہیں ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوئی مجھے وہاں لا کے دے دینا۔ مسلمان کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے نانک جی، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اتنے بڑے گرو ہیں آپ، اور یہ چھوٹی سی سوئی لے کے آئے اور قیامت کے دن آپ ہم سے لیں گے؟ ارے قیامت کے دن کیا یہ میں لے کے جاؤں گا کیا؟ او یہ سوئی نہیں لے جا سکتے؟ کہا نہیں۔ ارے جب سوئی نہیں لے جا سکتے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ دولت، یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مال، یہ دولت، یہ تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا یہ سب تمہارے ساتھ جائے گا، اس لیے سوئی بھی تم وہاں لے آؤ گے۔ اس نے کہا نانک جی شرمندہ مت کیجیے، ابھی ابھی میں یہ سب صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اب میں غریبوں میں دینا شروع کر دوں گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ضروری نہیں کہ مولانا جرجیز کی 2 گھنٹہ تقریر کے بعد بھی لوگوں میں اصلاح پیدا ہو، وہ غیر مسلم کی بات بھی کسی کو اثر کر سکتی ہے۔ گرو نانک کی بات اس مسلمان کو اثر کر گئی اور اس نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تقوی کی بنیادیں یہاں سے بھی جاگتی ہیں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ ایک جنگل میں جاتے ہیں، ان کے عبداللہ ابن دینار کو ساتھی کو بھوک لگتی ہے۔ حضرت عمر ایک چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں، میں اپنے مالک کی بکریاں یہاں چرانے کے لیے لاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری مجھے دے دے، بیعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دے، جو قیمت بتائے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امتحان لینے کے لیے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کی کھال میں لگا ہوا خون میں تجھے دے دوں گا، اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو یہ کھال ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے بکری، تمہارا مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اس نے کہا چل چل اجنبی انسان میں تجھے جانتا نہیں ہوں تو کون ہے، اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سے اس جنگل سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو قاصد بھیجا کہ اپنے غلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ دوسرے دن اس کا مالک اس غلام کے ساتھ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے ساتھ دربار خلافت میں گیا۔ اس غلام نے دیکھا یہ تو عمر فاروق کے جو کل جنگل میں تھے اور بکری ایک مانگ رہے تھے اور میں نے ان کو ایک بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں آج یہ میرا کیا کریں گے۔ حضرت عمر نے ان کے مالک سے کہا کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ ہاں۔ کیا تم اس کے مالک ہو؟ ہاں۔ اس غلام کی ضرورت ہے مجھے، اس غلام کو بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے مالک نے کہا سوری امیر المومنین، یہ غلام سے مجھے بہت فائدے ہیں، یہ بڑا ایماندار غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قیمت تم بتاؤ، اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو میں اس کی قیمت بھی تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اگر ڈبل قیمت دیتے ہو تو میں اس کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ڈبل قیمت بتائی، حضرت عمر نے بیت المال سے ڈبل قیمت دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام یہ سمجھتا تھا اب میرا برا حال ہوگا، مجھے حضرت عمر نے خرید لیا۔ یہاں حضرت عمر نے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کل جنگل کے اندر جب میں نے تم سے بکری مانگی تم نے کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں نے کہا مجھے بیچ دو، اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، وہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، لیکن تم نے یہ جواب دیا
کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم اللہ سے ڈرتے ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی غلامی میں کیوں رہے گا؟ اس لیے میں نے خرید کر تمہیں آزاد کر دیا۔ اعتقدک فی الدنیا ھذہ الکلمۃ، اس کلمے کے ذریعے تم آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کلمے کے نے تمہیں، اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا۔ ان کے غلام، جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، غور کریں، اندازہ لگائیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر، بحرین سے مال آتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آتا ہے، اس میں عطر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی، کہتی ہے میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے، ان کو تولنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں، بالکل نہیں، میری بیوی، عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی، پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملو گی، اپنے چہرے پر ملو گی، اپنے بالوں پر ملو گی، اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی، پھر اپنا حصہ بھی لو گی، تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہے، کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ میری ماں سنو، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے، میری بہنوں سنو، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی میرے شوہر، پیٹ کا بچہ بھوکا مر جائے گا، جب ماں کھائے گی تبھی تو بیٹے کو لگے گا، جب ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو بیٹا کہیں دم نہ توڑ دے، کیا ہوگا؟ کم سے کم میری فکر نہ کرو تو اس بچے کی فکر کرو۔ ہاں میری بیوی، ابھی تنخواہ ملنے میں دیر ہے، ابھی تنخواہ میں دیر ہے، ابھی مہینہ پورا ہونے میں دیر ہے، جب مہینہ ہو جائے گا تو مجھے بیت المال سے وظیفہ مل جائے گا، رک جاؤ کچھ دن صبر کر لو، کچھ دن، اس دن میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ 4 دن بھوک اور پیاس سے برداشت کرنے کے بعد اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کو رات میں بھیجتی ہیں بیت المال چلی جاؤ، ایک پیالہ دودھ لے آؤ، اس سے یہ کہہ دینا جب مہینہ پورا ہو جائے گا، جب مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا تو ایک پیالہ دودھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا، ابھی ادھار دے دو کچھ دنوں کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس لیے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو تاکہ وہ پی لے اور اس بچے کی جان بچ جائے۔ خاتمہ لونڈی بیت المال جاتی ہے، بیت المال کے کیشیئر نے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دیا، چلو جب مہینہ پورا ہوگا بیت المال سے جب وظیفہ ملے گا تو یہ دودھ واپس آ جائے گا، وہ چلتا ہی ہے، ہم نے آپ کو ادھار دے دیا، آپ نے مجھے، لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر جب اندر آتی ہے، آگے سنو تقویٰ دیکھو، جب دودھ کا پیالہ لے کر یہ اندر جاتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہنے لگے کون؟ لونڈی سمجھ گئی اب تو پکڑی گئی میں، کہنے لگی میں آپ کی خادمہ، تم وہاں کہاں سے آ رہی ہو رات میں؟
کچھ نہیں، کہیں نہیں گئی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تم نے اوڑھنی سے چھپا رکھا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگی کچھ نہیں ہے، پانی ہے، آپ کی بیوی پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے، پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے تو کنواں تو یہاں تھا، تم دروازے کے اوڑ سے آ رہی ہو، دکھاؤ ذرا اوڑھنی ہٹاؤ۔ اوڑھنی ہٹاتی ہے تو دیکھتے کیا ہے، اس میں ایک پیالہ دودھ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک پیالہ دودھ یہ کہاں سے لائی ہو؟ سچ سچ بتا دیا، بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے لائی ہوں۔ کیوں؟ کہا امیر المومنین میرے آقا، آپ کی بیوی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اور اس حال میں پیٹ میں جس کے بچہ ہو اور کچھ نہ کھائے تو بچے کے مر جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ امیر المومنین اپنی بیوی پر ظلم نہ کرو، اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ اس کو پی لینے دو، شاید اس کو طاقت آ جائے اور بچہ زندہ رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا، فرمایا آئے میری بیوی، یہ ایک پیالہ دودھ کا یہ بیت المال سے آیا ہے، اور بیت المال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری پہ چلتا ہے، سب کا حق ہے۔ اس ایک پیالہ دودھ لینے کے لیے مجھے تمام مسلمانوں کو بٹھا کر میٹنگ کرنا پڑتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے، سب راضی ہوتے ہیں تو ایک پیالہ دودھ ادھار ملتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ میری اجازت کے بغیر کیسے آ گیا ہے؟ کیا تم اس بچے کو چوری کا دودھ پلاؤ گی؟ کیا یہ بچہ چوری کے دودھ سے زندگی پائے گا؟ مسلمانوں کی امانت میں خیانت والا مال اس بچے کی طاقت بنے گا؟ یہ دودھ تمہیں نہیں ملے گا۔ کہا امیر المومنین اللہ کے واسطے ایک پیالہ دودھ میں نے ادھار مانگا ہے، بعد میں جمع کر دوں گی، اگر نہیں ملا تو یہ بچہ مر جائے گا۔ جواب سنیے، اے میری بیوی، اس بچے سے کہہ دو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، اس بچے سے کہہ دو بیٹا اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کے مال سے تیری زندگی بچتی ہے تو نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ، مرتا ہے تو مر جانے دو، گرتا ہے تو گر جانے دو، مجھے اپنے بچے کی جو پیٹ میں تیرے مرنا گوارا ہے اس کی موت گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، اس بچے کو چوری کا دودھ پلانا گوارا نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا، کون سا تقویٰ تھا، کون سی بزرگی تھی؟ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے کہاں چلی گئیں؟ آج ہمارے اندر سے یہ تقوی کی بنیادیں کیسے نکل گئیں؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، سارے بچوں نے عید کے نئے کپڑے بنا لیے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، کل صبح عید ہے، بیوی کہتی ہے ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پرانے پہن لینا لیکن بیٹے کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کرو، سب کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے اور آپ کا بچہ پرانے کپڑے۔ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، جیسی وہ لیٹر لکھتے ہیں اپنے خادم کو، کیشیئر کو، ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، یا میں اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں لوں گا، ہمیں ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا۔ اس کیشیئر نے بیت المال کے اس لیٹر کے اوپر دوسرا جواب لکھ دیا اور بھیج دیا، اس کو کھا لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے خادم نے کہا انہوں نے ایڈوانس تنخواہ نہیں دی بلکہ اس میں کچھ لکھ دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اس پر لیٹر پڑھا، اس پہ لکھا ہوا تھا میرے مالک، میرے آقا امیر المومنین، آپ نے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی ہے، مجھے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ گارنٹی کون دے گا کہ ایک مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ آپ کو ایک مہینے کی تنخواہ دے دی، کل یا پرسوں اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو پیشگی جو انکم گئی ہے، پیشگی جو تنخواہ گئی ہے وہ بیت المال میں واپس کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ اپنا ضمانتی اور ذمہ دار پیش کرو، میں تنخواہ دینے کے لیے تیار۔ کہا میری بیوی جس کا کیشیئر اتنا ایماندار ہو، میں اس سے ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس کیسے لے سکتا ہوں؟
اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ اگلے مہینے تک زندہ رہو گے، لیکن اگلے مہینے تک زندگی کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے میرے بچے کو کل پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، عید کے دن ہمیں بھی پرانے، تمہیں بھی پرانے، اور اس بچے کو بھی پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، ہم 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لیں گے۔ تقوی کی یہ بنیادیں تھیں جس سے ہمارا اسلام مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، یہ تقوی تھا، لیکن آج یہ تقوی ہماری زندگیوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے عبادت کی روح نکل گئی، اس لیے عبادت میں ہمیں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کھینچ تان کر میں نے 2 گھنٹے آج اپنے پورے کیے آپ لوگوں کے اچھل کود کے باوجود، لیکن آئندہ جب جلسہ لیجئے خاص طور پر میرا تو تھوڑا سا شانتی بنانے کی کوشش کیجئے اور صحیح سے انتظام ہونا چاہیے۔ اب تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ جا بھی چکے ہیں، میں 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری گزارش ہے آپ سے اس مدرسے کے لیے جو بھی آپ تعاون دینا چاہیں، میرے ہاتھ میں دینے سے اگر خوشی ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، ہمیں اپنی عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔